اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کا تعارف اور اس کا خلاصہ پیش کیا تھا، اور اس ویڈیو میں آپ کو سورہ بقرہ کی خصوصیات اور اس کا تعارف پیش کروں گی۔ سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں گائے کا ذکر ہے، اور یہ سورت مدنی ہے، یعنی کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں خاص ایمانیات اور احکامات کا بیان ہے اور مقاصد اربعہ کا ذکر ہے۔ نزولاً یہ 87ویں نمبر پر ہے اور ترتیباً یہ دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے اور نہ اس سے مدد مانگتے ہیں کہ جیسے نصارہ اور یہود کرتے تھے۔ زمانہ نزول۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا، اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے، جو 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو منی کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے 90 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سورہ بقرہ کے فضائل۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ تھا سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کی چند خصوصیات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سورہ آل عمران کی خصوصیات اور اس کا تعارف بیان کروں گی، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔